ہر قسم کے حمد و ستائش اس ذات اقدس کے لیے ہے جس کا یہ فرمان ہے اور اس کی نشانیوں میں سے بھی ایک اس نے تمہاری دل سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ اور تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا یہ فرمان ہے اور یہ کہ بے شک اسی نے دو قسمیں نر اور مادہ پیدا کی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ان کا یہ فرمان ہے تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی آل و اصحاب پر۔ حمد و صلات کے بعد میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ دنیا میں زاد راہ ہے اور آخرت میں نجات کا راستہ ہے۔ جو چیزیں ہمارے قلب و جگر کو ٹھنڈک پہنچاتی ہیں اور خوشی و مسرت لاتی ہیں، ان میں شادی کی وہ تقریب ہے جس میں ایک نوجوان لڑکے کا ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ سخت و عہد و پیمان اور شرعی بندھن کے تحت رشتہ قائم ہوتا ہے، تاکہ ایک خاندان وجود میں آئے اور ایک گھرانے کی بنیاد پڑے جو معاشرے کا دست و بازو بنے اور ملک کی بنیادوں کو مضبوط کرے۔ دونوں ایک ایسی سعادت بھری زندگی کی امید اور آرزو لیے ہوتے ہیں جس کی آغوش میں ایک اچھی نسل ہو اور وہ پیار و محبت سے معمور، خوشحال اور اطمینان بخش خدا کے سائے میں پرورش پائے۔ شادی کا ایک عظیم مقصد سعادت و خوشی اور راحت و استقرار کو مضبوطی اور گہرائی فراہم کرنے والے امور میں سے ایک یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپسی حقوق، واجبات اور ذمہ داریوں کے حدود کو سمجھا جائے۔ شادی جہاں ایک طرف متاع حیات اور سامان زندگی ہے، وہیں اس آدمی کے لیے ایک عظیم عبادت ہے جو اس کی فضیلت حاصل کرنا چاہے۔ چنانچہ جو گھرانہ ایمان کے نور سے منور ہو، جس پر دین کا صاحبان تنا رہے، جہاں اطاعت و بندگی کی ضیا باری ہو اور جس کی نشست و برخاست شریعت کے مطابق ہو، اس گھرانے کے پودے اللہ کے حکم سے اگرچہ ایک مدت کے بعد ہی سے اچھے اگتے ہیں۔ اسلام نے یہ بیان کر دیا ہے کہ شادی شدہ جوڑوں کے گھر میں برکت کیسے نازل ہوگی، اور جب خاندان اور زندگی میں برکت نازل ہوتی ہے تو ایک کے بعد دیگر خیر و بھلائی آنے لگتی ہے اور شیطان بھاگ نکلتا ہے۔ انسان پر اللہ کی برکت قرآن پڑھنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے اور نماز پڑھنے سے نازل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اللہ کو یاد کر لے تو شیطان کہتا ہے نہ تم یہاں رات گزار سکتے ہو اور نہ یہاں تمہیں کھانا مل سکتا ہے۔ صحیح مسلم۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا اہتمام کرنا باعث برکت ہے، اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کی ساتھ نہیں رکھتے۔ صحیح مسلم۔ اور فرمایا اپنے گھر میں بھی نماز پڑھو اور اسے قبرستان نہ بناؤ۔ مسند احمد۔ اور اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا بس جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کہو جو اللہ کی جانب سے مبارک اور پاکیزہ سلام ہے۔ قرآن کریم نے ایک ایسا اصول بتایا ہے جو اخلاق و آداب کی اصلاح کرتا ہے، روحوں کو ایک دوسرے سے قریب کرتا ہے اور محبت کی ڈور کو مضبوط کرتا ہے، اور وہ ہے حسن معاشرت کا اصول، تاکہ یہ عام طرز زندگی بن جائے اور ازدواجی زندگی میں آپسی تعامل کا دستور بن جائے۔ ارشاد ربانی ہے اور ان کے ساتھ معاشرت اور بود و باش میں اچھا برتاؤ کرو، یعنی تم میں سر کوئی دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ حسن معاشرت یہ ہے کہ کردار و گفتار کو بہتر بنائے، نرمی کا معاملہ کرے، کشادہ دستی سے خرچ کرے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھے، مہربانی سے پیش آئے، خوشیاں بانٹے، عفو درگزر سے کام لے، اپنے نفس پر قابو رکھے، غصے کو کنٹرول کرے، لڑائی جھگڑے سے دور رہے اور جفا کشی پر صلح صفائی کو ترجیح دے۔ اس نے معاشرت یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے اسرار اور بھیدوں کی حفاظت کرے، جو آپسی نزاعات قابل افشا اور قابل تحقیق نہ ہو ان پر پردہ ڈالے رکھے، ایک دوسرے کے عیوب کو نہ کرے دے بلکہ ہر اس دروازے کو بند کر دے جو ان چیزوں کا سبب بنے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، یعنی جن چیزوں پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے اس کو ظاہر نہ کرو، عیب جوئی نہ کرو، کمی و کوتاہی کو تلاش مت کرو اور سربستہ رازوں کو افشا نہ کرو۔ فرمان نبی ہے مجھے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولنے اور ان کے پیٹ کو شک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ بدگمانی ازدواجی زندگی کے لیے ایک مہلک چیز ہے جو بلا ثبوت الزام تراشی کا سبب بنتی ہے، پھر محبت و نفرت کی بنیاد وہم و گمان قرار پاتا ہے، اور یہ انسان کے اعلیٰ کردار کی دلیل ہے کہ معاملات میں چشم پوشی کا ہنر سیکھے، چھوٹے چھوٹے امور کے تہوں میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے، سطحی چیزوں میں اپنے دامن کو نہ الجھائے اور دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کے پیچھے نہ پڑے۔ شادی شدہ زندگی کو کچھ ایسے چیلنجز اور اختلافات کا سامنا کرنا پڑتی ہے جو زندگی کا مزہ خراب کر دیتے ہیں، لیکن عقل مند جوڑے بات چیت کی میز پر بیٹھتے ہیں، مشکلات کو ختم کرتے ہیں، خاندانی استحکام اور بقائے باہمی کے فائدے کو ترجیح دیتے ہیں اور نفسانی خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ دشمنی اور چیلنجز خاندان کی بنیاد کو تباہ کرنے کا شیطانی حربہ ہے۔ کوئی بھی فرد عیب اور خامی سے مبرہ نہیں ہوتا، اور جب میاں بیوی حکمت اختیار کرتے ہیں تو خوبصورت اسلوب، اچھی بات اور اعلیٰ ادب کے ساتھ اپنی خامیوں کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ تعریفی کلمات اور محبت کے جذبات کو اجاگر کرتے ہوئے صراحت اور جرح کے بغیر اشارہ و کنایہ میں بعض زیادہ قابل قبول ہوتی ہے۔ جن چیزوں نے شادی شدہ زندگی کو نقصان پہنچایا ہے ان میں سوشل میڈیا پر آنے والے کرداروں کے ساتھ شکل و صورت اور کردار کا موازنہ کرنا بھی ہے۔ اس سے خاوند کی نظر میں بیوی کمتر نظر آتی ہے اور بیوی کی نظر میں شوہر حقیر نظر آتا ہے۔
ہے، اسی لیے ان ذرائع کے استعمال میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، ان کی برائیوں سے بچنا چاہیے، اور میاں بیوی کو اللہ کی اس تقسیم پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اور خاندان کے ڈھانچے کی حفاظت کرتے ہوئے راضی اور خوش ہو جانا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ اس خطاب میں عورت بھی شامل ہے۔ سنو، یقیناً چھوٹا موٹا تحفہ اور غیر متوقع خوشی زندگی کی گرم جوشی میں اضافہ کر دیتی ہے، منجمد احساسات کو رواں کر دیتی ہے، پیار و محبت کے مفاہیم کو زندگی بخشتی ہے اور خوابیدہ الفت و چاہت کو بیدار کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باہمی محبت بڑھانے کے لیے تحفے دیا کرو۔ اسے امام بخاری نے ادب مفرد میں ذکر کیا ہے اور ابو یعلا نے بھی۔ اور مسکراہٹ قلب و جگر پر تاثیر اور سحر انگیزی کے لحاظ سے تحفہ تحائف کی طرح کام کرتی ہے، لہذا میاں بیوی اس سے غفلت نہ برتے، کیونکہ دلوں کے تالے کھولتی ہے اور کینہ کپٹ کو دور کرتی ہے، نیز یہ صدقہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اس میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ آپ سب بھی اس سے بخشش مانگے، وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک بنایا اور جس نے صحیح اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، اچھے اچھے نام اور بلند پایا صفات اسی کے لیے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ نے انہیں نور، رحمت اور ہدایت دے کر مبعوث فرمایا۔ اور درود و السلام ہو آپ پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے ساتھیوں پر، اور جس نے بھی آپ کی پیروی کی۔ حمد و صلات کے بعد میں آپ کو اور خود کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزے کی ترغیب دلائی ہے اور وہ محرم کا 10واں روزہ ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کا روزہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور 10ویں روزے کے ساتھ 90 کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو محرم کی 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، درود و سلام پڑھو رسول ہادی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کا حکم دیا ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے اس پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ محمد اور آل محمد پر درود بھیج اور آپ کے ساتھیوں پر۔ اے اللہ تو راضی ہو جا خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ اماموں ابوبکر، عمر، عثمان اور علی سے، تمام علیہ اصحاب سے، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے عفو و درگزر اور فضل و کرم کی بدولت سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے۔ اللہ ہم جہنم کی آگ سے قریب پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل سے جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے۔ اللہ ہم تجھ سے خیر و بھلائی کی ابتدا و انتہا، اس کی جامع چیزوں اور اس کے اول و آخر، ظاہر و باطن کا سوال کرتے ہیں اور جنت میں بلند درجات کا سوال کرتے ہیں۔ اے میرے رب، ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا، ہماری تائید و نصرت فرما، ہمارے خلاف کسی کی تائید و نصرت نہ کرنا، ہمارے حق میں تدبیر فرما، ہمارے خلاف تدبیر نہ کرنا، اور ہماری رہنمائی فرما، ہماری ہدایت کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے ہمارے اللہ، ہم تیری نعمت کے ظاہر ہونے سے، تیری دی ہوئی عافیت کے پھر جانے سے، تیری ناگہانی گرفت سے اور تیرے ہر قسم کی ناراضی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو جو مصیبت لاحق ہوئی اسے تو خوب جانتا ہے اور اس کو دور کرنے پر تو ہی قادر ہے۔ اے اللہ تو ان کی مصیبت کو دور فرما، ان کے زخموں کا مداوا فرما، ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما، ان کے مصیبت زدہ لوگوں کی عافیت سے نواز، ان کو دشمنوں پر غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ حامی و ناصر و مددگار بن جا۔ اے اللہ وہ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا، ان ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہیں ان کو ان کے جوتے اور لباس کا انتظام کر دے۔ وہ مظلوم ہے، ان کی حد سے بڑھ جانے والے صہیون ان کے خلاف مدد فرما۔ اے قوت والے اور غالب والے، ہمیشہ سے زندہ ذات، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، ہم تجھ سے تیری ہی رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتے ہیں، ہمارے سارے معاملات سنوار دے۔ اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو انہیں ہدایت کے راستے پر چلا اور ان کے ہر عمل کو اپنی رضا و خوشنودی کا ذریعہ بنا، اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق عطا فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو تمام مسلمان حکمرانوں کو اپنی کتاب پر عمل کرنے اور اپنے شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ اے دونوں جہاں کے مہربان، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہو، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں اس میں جائیں گے۔ اے ہمارے رب، ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ پیدا کر۔ اللہ کو یاد کر، اللہ تمہیں یاد کرے گا، اور نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، تمہیں مزید نوازے گا۔ اللہ کا ذکر اور یاد بڑی چیز ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔